افغانستان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں قائم بھارتی قونصل خانہ بند کر دیا گیا ہے اور وہاں سے بھارتی عملے کو واپس بلا لیا گیا ہے، لیکن اس آڑ میں بھارت افغان فورسز کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ایاز صاحب، ایک طرف تو بھارت طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پر تول رہا ہے اور دوسری طرف انہی کے خلاف افغان فورسز کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، یعنی بھارت اب خطے میں ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں، یہ ان کی پالیسی ہے، پرانی پالیسی رہی ہے۔ انہوں نے نجیب اللہ کو سپورٹ کیا، انہوں نے تمام اینٹی طالبان فورسز کو وہ پرانا سپورٹ کرتے رہے ہیں، اپنا انہوں نے اثر و رسوخ بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہماری پالیسی وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن افغانستان کی صورتحال جو آپ نے کہا وہ تبدیل اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ طالبان نے امریکنز کو، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں کہوں کہ مطلب بھاگنے پہ مجبور کیا، وہاں سے جو ان کا وڈرال ہے اس پہ مجبور کیا۔ اب جنہوں نے امریکنز کو 20 سال کی جنگ کے بعد مجبور کیا، انہوں نے اشرف غنی حکومت کے سامنے تو اپنا سر نہیں جھکانا، تو وہ ایک جو لاجک ہے، لاجک ان کی فتح کی، اور جو امریکن وڈرال ہے وہ طالبان کی فتح ہے۔ طالبان وکٹوریس ہیں، بیٹل فیلڈ پہ انہوں نے وہ شکست نہیں کھائی اور اس لیے وہ ایڈوانس کر رہے ہیں، اور بڑے ہم نے کل بھی کہا تھا ایک محتاط رسپانسبل طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب میں ان کا کوئی حامی نہیں ساؤنڈ کرنا چاہتا کہ میں کوئی پرو طالبان بات کر رہا ہوں، یہ ایسے ہے، لیکن ماضی سے ہٹ کے وہاں پہ طالبان کے ہاتھوں کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہی، خواہ مخواہ کے فائرنگ سکواڈز نہیں بن رہے۔ وہاں سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جن گورنمنٹ فورسز کی وہ جو ہے جو ہتھیار پھینک دیتے ہیں، ان پہ وہ شرط لگاتے ہیں بھائی تم نے پھر ہتھیار ہمارے خلاف نہیں اٹھانے۔ اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ افغانی وغیرہ دے کے، رقم دے کے، ہاں بھائی جاؤ، اب صرف ہمارے خلاف اب تم نے دوبارہ لڑنا نہیں ہے۔ تو جو تاجکستان بھاگے، جو پاکستان کی طرف وہاں سے فوجی بھاگے، اب ایسی صورتحال ہو رہی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ کنٹرول جو اپنا ہے بڑھا رہے ہیں۔ امریکن وڈرال واجبی سی مطلب وہاں پریزنس ان کی واجبی سی رہ گئی ہے، پوری وڈرال ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے نظر میں ایک سمت کی طرف جا رہا ہے اب یہ معاملہ، ایک ڈائریکشن دکھائی دے رہی ہے آہستہ آہستہ۔ آپ کیا کہیں گے سلمان صاحب، انڈیا کا وہاں سے اپنا قونصل خانہ بند کرنا؟ دیکھیں، امریکہ اپنا لاؤ لشکر لے کے چلا گیا ہے، اشرف غنی صاحب کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ گیا ہے۔ اب جوں اس کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، انڈیا کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اور وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ یہ قندھار کا انہوں نے قونصل خانہ جو بند کیا ہے، دیکھیں آپ یہ بات سمجھیں کہ علاقائی صورتحال کے اندر پاکستان کو ایک سفارتی بالادستی حاصل ہوئی ہے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم کسی ایک کو یا زبردستی کرنے والے کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن انڈیا کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اشرف غنی انتظامیہ کے ساتھ کھڑا تھا، اسے کھڑا رہنا چاہیے۔ بات یہ کہ اب جو دکان بند ہو رہی ہو نا، اس کے گاہک اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، اور طالبان انہیں اس لیے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں کہ افغان سرزمین کو بھارت دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہے۔ اور جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے تو جو کابل میں اور اس کے ارد گرد جو دھماکے ہو رہے تھے، یہ کروا انڈیا رہا تھا لیکن ڈال طالبان پہ رہے تھے، تو طالبان یہ بات بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آج کے طالبان ان سے مختلف ہیں، وہ سفارتی آداب بھی جانتے ہیں، انہوں نے کوئی قتل و غارت نہیں کی۔ اور بات یہ کہ جو صورتحال بن رہی ہے، اس خطے کی تمام فورسز یہی چاہتی ہیں کہ وہاں پر ایک پرامن افغانستان ہو، لیکن انڈیا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ پاکستان نے آج تک کوشش کی کہ وہاں پر ایک اچھی گورنمنٹ قائم ہو، پرامن صورتحال ہو، اور انڈیا نے کیا کیا ہے کہ سارے اس خطے میں دہشت گردی وہ استعمال کرتا رہا۔ این ڈی ایس اور راہ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، پاکستان میں دہشت گردی وہ کرواتا رہا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سارے خطے میں بدامنی کی کیفیت میں انڈیا ذمہ دار تھا، اسی لیے ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف بہترین ہے، اور یہی ایک ایسا موقف ہے جس میں افغانستان کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، اس خطے میں استحکام ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا سوال یہی ہے کہ طالبان کی پیش قدمی سے انڈیا کے مفادات کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے سامنے رکھوں گے سوال اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کے گئی تھی آپ کے لیے، فوجی انخلا
भारत का कॉन्सुलेट बंद होना और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना कि भारत लूज़र है। देखिए, हमें ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि भारत लूज़र है कि विनर है। एक सिचुएशन अफ़गानिस्तान में डेवलप हो रही है, वहाँ पे तालिबान को बालादस्ती हासिल होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा। तो वो रवायती तौर पर तालिबान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे नहीं रहे हैं, तो वो उसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन इंडिया इस वक्त मेरा ख्याल है डुअल ट्रैक पॉलिसी कर रहा है, और वो आम तौर पे ममालिक करते हैं, इसलिए कि जब अनसर्टन सूरत हाल हो तो आप एक से ज़्यादा ट्रैक पे चलते हैं। एक ट्रैक ये है जिसमें वो काबुल की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, असला प्रोवाइड कर रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं, और रवायती तौर पर हिंदुस्तान ने काबुल की हुकूमत को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी किया है, तालिबान के अगेंस्ट भी किया है। दूसरा ये है कि वो तालिबान से भी ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर उसके लिए बातचीत के अलावा उनके पास जो असल चैनल है तालिबान के लिए वो है रशिया। अच्छा। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर अभी रशिया गया हुआ था, तो रशिया के थ्रू भी तालिबान से गुफ्तगू हो सकती है, लिहाजा वो इस डोर को क्लोज नहीं करेंगे, अगरचे ये डोर उनके हक में नहीं होगा। देखिए, अगर तालिबान को बालादस्ती अफ़गानिस्तान में हासिल हो जाती है तो उसमें एक बुनियादी चीज़ जो तालिबान को समझना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नई तालिबान फोर्स को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगी हेजिटेशन के साथ, अगर तालिबान ये इस्टेब्लिश कर दें कि अफ़गानिस्तान एक सरजमीन नहीं बना इंतहा पसंद तंजीमों की, अलकायदा, दाइश और इस किस्म के तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों का मरकज़ अफ़गानिस्तान नहीं बना, बल्कि अफ़गानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे फंक्शन करना चाहता है तालिबान के अंडर, तालिबान को इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी मिल सकती है। नंबर 2 जो जहन में रखनी ज़रूरत है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी, और इस वक्त जो पॉलिसी है कि नॉन पार्टीजन एटीट्यूड की, इस पॉलिसी पे चलना ज़रूरी है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है वो गैर यकीनी रहेगी काफ़ी अर्सा। और सबसे अहम ये है कि अगर हुकूमत अफ़गानिस्तान के लोग भाग के पाकिस्तान आते हैं अपनी जान बचाने के, तो प्रेजेंट रजीम के लोगों को पाकिस्तान में पनाह नहीं देनी चाहिए, इनको कहना चाहिए कि जाएं दुनिया में और बड़े ममालिक वहाँ जाके रहें, क्योंकि पाकिस्तान की उन्होंने मुखालफत की है, लिहाजा पाकिस्तान इनके लिए हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड ना करे अगर ये भाग के यहाँ आते हैं। ठीक है, खबर आप क्या कहेंगे? भारत दोनों तरफ खेल रहा है, इस्लामाबाद किस तरह से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखें, पाकिस्तान को नज़र रखनी है और भरपूर तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखनी है, कंसीडिंग जो कि इंडिया के वहाँ पे अज़ाइम रहे हैं। कलभूषण का किस्सा हमारे सामने है, अभी रिसेंटली भी जो हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो वहाँ से ये सारा कुछ प्लान हुआ है। अब जाहिर बात है अरब रुपए की उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने बिलियन डॉलर वहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि हालात ख़राब रहें अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और उसका जो है नुकसान हमारे ऊपर भी आए, लिहाजा वो भी हमें नज़र रखनी है।